الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جلد پاک باوازِ بلند تمامی آباد بول طرح کے ساتھ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا نور والا جس کا سارا نور ہے عرش نوری فرش نوری ذرہ ذرہ نور ہے نور کا دربار ہے اور صفت چھایا نور ہے جگمگا اٹھے ہیں عرش و فرش و کرسی نور سے اللہ اللہ کیا چمک کیا روشنی کیا نور ہے اے منور ایک میری نظر پر بس نہیں
ہر نظر ہر آنکھ کے پردے میں اس کا نور ہے، ہر نظر ہر آنکھ کے پردے میں اس کا نور ہے، آج میلاد نبی ہے کیا سبحان نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ دوسرا کے بعد اللہ رب العزت کی پاک اور مقدس بارگاہ پر دعا اور التجا ہے کہ رب ذوالجلال میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق لم یزل ان سارے سنا کے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے میں دل دی عطا بیان کو تمام احباب ماہ نور ربیع الاول شریف دی آمد دی مبارکباد پیش کرنا اور خالق لم یزل کی بارگاہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس ماہ مقدس کی رحمتاں اور برکتاں اور انوار و تجلیات کو زیادہ تو زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جتنے احباب بھی مسجد تشریف فرما سارے حدیث پاک کی روشنی اندر یہ تبریک کے مستحق ہو اور دعا کر دیا اللہ تعالیٰ اسا سارے ہمیشہ بر وقت خانہ خدا آمن کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی سعادت ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، عمل کر کے ہے۔ خالق لم یزل فرمایا کہ جس ٹائم جمعے والے دن جمعے دی آرام ہو جائے، بلاوا آ جائے، ندا بلند ہو جائے، پہلا کام بندہ مومن دے واسطے جڑا بندہ مومن کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، سارے دنیا کے کام دھندے خرید و فروخت کاروبار فوراً بند کر کے چھوڑ کے میرے لیے میرے ذکر واسطے میرے گھر کی طرف چل پڑنا کہ بندہ مومن کا کام۔ اور یقیناً اس قرآن دی ہے اور حدیث سے پاک دل کی بہت بڑی فضیلت ہے جمعہ والے دن جب مسجد جانے دی اللہ سے ہمیشہ اس عمل دے اس پہ کام کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ربیع الاول شریف کا چند مبارک رات نظر آ گیا، اج پہلی ربیع الاول ہے اور ایسا مومنا اور سنیا کی بہار ہے ربیع الاول شریف کی آمد۔ یقیناً جس بندے کے دل وچ بھی ایمان نام کی اگر کوئی چیز ہے تو اس ماہ مبارک کے چند نظر آنا ہوگا چہرہ چند کی طرح کھلو اور چہرہ گلاب دے پھولاں کی طرح خوشبودار اور معطر سے تازہ ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ دعا کرے سے عقیدے کی زندگی تے اسے تے موت عطا فرمائے۔ بہت ساری چیزاں بیان کرنے واسطے موجود ہیں لیکن میں اج دی اس نشست کے اندر یہ دسنا چاہتا ہوں کہ جڑا حضور کی آمد پہ خوشی منانا ایک کہندی سنت ہے اور جڑا جڑا منائے گا پھر اللہ حضور تے اپنی کوئی یوٹیوب پر خاص دکھایا نازل فرمائے۔ خالق کے لم یزل فرمایا قل اے میرے حبیب تو ارشاد فرما سنے تو دس دے بے فضل اللہ و برحمتہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کتنی چیزاں کا ذکر ہے سارے بولو کتنی کا دو کہ جدوں بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر ڈوبے ہو جائے رحمت پہ فضل مل جائے پھر بندے چاہیے بندہ مومن کے پھل یفرحو وہ رب کے اس فضل تے رحمت کے خوشی کا اظہار کرے۔ فرح یفرحو کا مطلب ہوتا ہے خوش چاہیے کہ وہ لوگ پھر خوشی کا اظہار کریں خوشی منائیں۔ کوئی نہیں منائے تو دے نال لڑنا نہیں چونکہ قرآن کا فیصلہ خوشی اس نے منانی جس تے رب دا فضل ہویا تے جس تے رب دی رحمت ہوئی الحمدللہ اسی رب دے فضل دی بھی منن والے ہیں تے رب دی رحمت دی بھی طلبگار۔ اور سنیے قرآن تو پوچھیے کہ اللہ دا
سب تو بڑا بدل ہے اور اللہ کی سب تو بڑی رحمت بنتا ہے مومن واسطے انسان واسطے کے اور سنو سامعین اکرام رب کا قرآن اعلان کرے گا خالق نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ اے میرے محبوب نبی میں تو سارے جانا اس پہ رحمت بنا کے بھیجا رب دیا بڑی رحمت نے بھیجا اس نے انسان دینا کی دیا ماتا بھی انسان واسطے بڑی رحمت ہے اے پانی بھی انسان واسطے بڑی رحمت ہے اے ہوا بھی انسان واسطے بڑی رحمت ہے لیکن ساری رحمت جڑی سب افضل تے اعلی رحمت ہے او میرے نبی دیا اور رب دے قرآن تو پوچھئے یار پرا زمین تیری لائے کتاب کیڑی چیز نو تم سب تو بڑا بدل فرمایا اللہ پاک فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا سونے ہمیں دنیا کے بڑے فضل فرمائے میری کرم نوازی کی بڑی بارش ہوئی لیکن میرا اگر کوئی فضل عظیم ہے تو سونے تیرا وجود اقدا سے قرآن کو پتہ چلیا رب دی سب تو بڑی رحمت بھی میرا نبی ہے تیرا دا فضل سب تو بڑا فضل بھی میرا نبی ہے تیرا دا قرآن آتا جو اللہ دا فضل مل جائے جب اللہ دی رحمت بڑے کو آ جائے پھر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرو پھر قلبی محبت کا اظہار کرنا چاہیے اسے محبت دے اظہار دے واسطے اج دیاں جتنی بھی محافل یہ جلوس یہ اس کے علاوہ دیگر چیزاں ہو رہی ہیں کہ ساریاں قرآن کی اس عید پہ عمل پیرا بس اتنی عدد میں سارے ضرور کروں گا اور جتنے موقع ملتا ہے گزارش کری تھی کہ اس خوشی وچ کوئی عمل ساڈا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو قرآن تے حدیث کے خلاف یعنی جتنے بھی خوشی کا اظہار کرنا جو کرنا خوشی کرو لیکن ایک چیز کو مد نظر رکھنا کہ تہاڈا وہ عمل قرآن اور حدیث کے مخالف نہیں بس کیونکہ رب نے اپنی خوشی کا طریقہ نہیں دسیا پر کس طریقے نال منانی تے کیویں نہیں منانی کیونکہ محبت طریقے دی محتاج ہے بولو محبت طریقے دی محتاج نہیں ہوتی کہ اے طریقہ دسیا جائے تے پھر اس طریقے نال بس اتنا طریقہ یاد رکھو کہ اس طریقے میں نبی کریم صلی اللہ اور رب کے قرآن کی مخالفت اور ممانعت جو مرضی اور اے جڑا بیٹھ کے رب کے محبوب کا ذکر کرنا بہت ساری احادیث کو ساتھ ہے یہ بہت ساری احادیث کو ساتھ ہے اور یہ بھی اگر چیز بھی یاد رکھنا کہ رب کے محبوب کا جشن منا ایک جشن میلاد مصطفیٰ میلاد کا مطلب ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ایک جشن آمد رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن پہ خوشی منانی میں خودی ذمہ داری نال کہنا ہوش و حواس ہے کہ جشن میلاد مصطفیٰ منانا خود رب العالمین کی سنت رب دے محبوب دی ولادت کی خوشی منانا کہ خود رب العالمین کی سنت پہلے رب نے منایا دوسرا ہے آمد رسول میں بڑے ہوش و حواس کہ آمد رسول دا جشن منانا یہ رب دی بھی سنت ہے اور اصحاب رسول دی بھی سنت ہے میرے نبی جس رات معراج میں تشریف لے گئے رب نے اپنی شان قدرت اور کریمی کے مطابق رب نے بھی جشن منایا جنت سجا کے جہنم بند کر کے میرے رب نے جشن منایا اور جس میں میرے نبی مکہ پاک جو مدینہ پاک
ہجرت کر کے تشریف لے گئے. پھر اصحاب رسول نے جڑا مدینے جشن منایا وہ بھی احادیث کی کتابوں میں باشگاہ اور واضح. لہذا یہ کوئی نئی کام اور نواں کھیل ہے نہیں، یہ کوئی بدعت نہیں. اس سارے کا رب بھی کیتے تے رب دے مہدے یارا بھی کیتے اصحاب رسول نے بھی کیتے. باقی وقت کے نال نال کچھ تبدیلیاں ضرور رونما ہوتی ہیں اور یہ بھی میں ایک غلط فہمی کا اضافہ کرتے ہیں. بدعت کی جڑا بندہ رٹ لینا اس کو آخنا یہ سارا کا یاد رکھنا، اس کو آخنا بھائی امام بخاری کے بارے میں کر کے خیال بدعتی کہنا ہے امام بخاری کے بارے میں سارے بندے ہیں. امام بخاری نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ 16 سال سارے بلائے کتنے ہو سکتا ہے ایسا بولنا یاد ہو جائے کتنے 16 سال مسلسل حدیث کی کتابت کی کتاب لکھی بخاری شریف. اور آپ نے جب بھی حدیث لکھنے لگے آپ نے سب کو پہلے اپنے غسل واجب فرمایا، غسل ضرور کیتا، غسل کا اہتمام کیتا چاہے جسم بالکل پاک صاف ستھرا. حدیث لکھنے تو پہلے غسل کو ضروری قرار دیتا آپ نے، ہر حدیث کو پہلے غسل کیا. صرف غسل نہیں پھر 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھی کتابت حدیث واسطے. کسی قرآن کی آیت چاہے ہوئے حدیث لکھنے تو پہلے غسل کرو یا 2 رکعت نماز نفل پڑھو. کتابی قرآن کی کسی آیت نہیں یا پوری احادیث بھی تاریخ کھال کے لے لو، تاریخ کھال کے لے لو، بس یہ حدیث پڑھ لو. کسی حدیث کی نبی پاک نے بھی نہیں فرمایا تو میری حدیث لکھنے تو پہلے غسل بھی ضرور کرو تے نفل بھی ضرور کرو. کہ نہ ہی حدیث بھی نہیں ہے اور قرآن بھی نہیں ہے. اور امام بخاری نے 16 سال عمل کیا. پھر امام بخاری کے بارے اس قوم کا کی نظریہ جیڑی شاید قرآن بھی نہیں ہے حدیث بھی نہیں اور ایک بندہ وہ کام کر رہا پھر وہ بدعت ہی نہیں. اگر بدعت یہ رائٹ لائس ہو تو امام بخاری بھی اپنا نام ڈھونڈنا پوسی. ایک گل میں دسنی جس امام بخاری کے حوالے کتاباں دے حدیث پیش کر دیو اس امام بخاری بھی 16 سال 2 رکعت نماز نفل کتاباں دے حدیث پہ پڑھے. اسی اجنے تشریف میلاد النبی کی باقاعدہ نماز نہ پڑھتے نوافل شکرانے کے نہ پڑھتے حالانکہ پڑھنے چاہیے. رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی شکر ہے کہ میں اس مبارک دن سالے تے اپنا حبیب نہ اور اگر کوئی مجھے بدعت کا فتویٰ لائے تو اپنا پہلے امام بخاری کے بارے میں فیصلہ کر جس نے کتابت حدیث کے نفل 16 سال مسلسل پڑھے. گھبرائے نہ تو کسی کے اعتراضات پہ کھلے دل نہ رسی ہر اعتراض کا جواب قرآن اور حدیث کو دینے واسطے کھلا دی طرح صلاح کے پیش کرنے واسطے تیار. اور سنا سامعین اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف فرمانے صحابہ مسجد نبی بیٹھے ہوئے تیرا لگا ذکر کر رہے ہیں. نبی کریم کا ذکر کرنے کریم آقا تشریف لے آئے. کریم آقا نے آ کے فرمایا ما اجلاسا کو میرے غلاموں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارے آج سے جلسے تے میں فرضا مقصد کیے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ندعو اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدیننا و من علینا بکا. یا رسول اللہ سارے بیان کا مقصد ہوئی ہے اسی اللہ کا ذکر پا کرنے رب کی یاد پا کرنے ہم کی تعریف پا کرنے اس وجہ تو پا کرنے کہ اللہ نے سب دین اسلام کی دولت نال مالا مال فرمانا ومننا علینا بکا. یا رسول اللہ جڑا تواڈی صورت وچ رب نے ساڈے تے احسان فرمایا اس احسان کا شکر بجا تیری صورت وچ سونیا جڑا رب نے کرم نوازی فرمائی جڑا تانوں بھیجیا ادا شکر ادا پہلا دیا. نبی نبی کریم نے منع فرمایا نہ ناراضگی اختیار فرمائیے بلکہ میرے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں کیا تسی اس گل تے حلف دے گے یعنی قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہو کہ اس واسطے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما جلسنا الا بذاتک. سنیا رب کعبہ کی قسم ساڈے بہن کا کوئی اور مقصد نہیں ہے تیری آمد کا شکر
اسی قدر پہ کرنے اور رب دے شکر پہ ادا کرنے کہ جس نے تیری صورت ساڈے تے کرم نوازی کی میرے نبی نے قیامت تک آنا لے ہر بندے نو جواب دیتا جڑا جلسہ میلاد مصطفیٰ دے دار کرن والا میرے نبی نے فرمایا لن استحلفکم توما او میرے غلاموں میں تواڈے پہلے جواب دی بھی کوئی شک نہیں سی کوئی توما دی وجہ کو میں رب نہیں لیا میں جاندا سا کہ پہلے دن تسی سچ کہہ رہے ہو اور سنو کہ میں حلف کیوں لیا میں قسم کیوں چڑھائی ہے کی یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ میرے نبی فرمایا فاتانی جبریل واخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ آپ فرمایا میرے غلاموں میں اپنے کمرے اندر آرام پہ کرتا سا رب نے جبریل امین بھیجا جبریل امین رب دا پیغام ہے کہ ہے کہ سونے اپنے مسجد نبی تشریف لے جاؤ تیرے غلام میرا ذکر بھی کر رہے ہیں تیری آمد کا ذکر بھی کر رہے ہیں تے انہاں دا عمل میں اللہ میں دا چنگا لگا میں ملائکہ تے اس عمل تے فخر پیا کریندا ہوں اے نبی دی یاد وچ بیٹھنا نبی دے ذکر واسطے اکٹھا ہو کے ذکر کرنا اور سننا یہ ایسا عمل ہے جس تے رب فرشتیاں فخر کرنا کہ تمام بندہ بڑا اچھا اور یہ حدیث پاک مسلم شریف وچ موجود ہے شاہ الایمان وچ بھی وہ بھی دیگر حدیث کو تفسیر لہذا کرنا چاہیے ذکر نہیں کرنا ہر حال وچ کرنا چاہیے ہر صورت وچ کرنا چاہیے ہر مہینے وچ کرنا چاہیے لیکن ربیع الاول شریف پڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے اور اگلی گل سنو اور حدیث کہ جڑا سی عمل کر رہے ہیں نا رب دے فرشتے بے شمار ہیں لا تعداد میں ان گنت نہیں گنے نہیں جا سکتے اور انہاں دی ڈیوٹیاں بھی مختلف ہیں اللہ جڑے رکوع چ نہ قیامت تک رکوع جانا جڑے سجدے چ نہ قیامت تک سجدے جانا جڑے قیامت چ نہ قیامت تک قیامت چ یا مختلف ڈیوٹیاں رب دے ان گنت فرشتے ایسے جنہاں دی ڈیوٹی صرف ہے کہ دنیا تے سیر کرنی دنیا تے گھومن تے پھرن واسطے رب نے دی تکلیف فرمائی ڈیوٹی ہے کہ دنیا تے پھر کے دیکھو کیڑا کیڑا بندہ میرے تے میرے یار دا ذکر کرے حالانکہ رب جانتا لیکن فرشتے گواہ ہیں پنا فرشتے کی ڈیوٹی ہے مجالس سے ذکر کا طلب کرو مجالس سے ذکر تلاش اور نہ مجالس سے ذکر بیٹھو اور وہ فرشتے جس طرح کسی ذکر کی محفل سے چلے جاتے ہیں پھر آواز دیں حالکم الہ بھیکم وحدکم الہ حاجتکم اور سارے نال دے فرشتے اور ساری حاجت پوری ہو گئی ہے سانو لوگ تے بندے مل گئے ہیں جڑا رب دے یاد دا ذکر کرے پوری محفل اللہ دے فرشتے اپنے حساب اندر میں فرشتے معصوم ہیں کہ جس میں میری معصوم آ جان اللہ گناہگار دے گناہ بھی نہ معصوم دے سر کے معاف فرما دے وہ فرشتے محفل دے اختتام تک بیٹھے ہیں محفل مفتی ہے تے وہ فرشتے اپنی بارگاہ چل خدا ہمیں اپنی بارگاہ جاوے رہے اللہ رب العالمین فرمائے کہ تمہارے ہو عرض کرے میرے یا اللہ تیری فلاں زمین دے ٹکڑے دے فلاں شہر کے اندر فلاں گلی دے فلاں محلے دے اندر فلاں مسجد یا فلاں گھر دے اندر اتنے بندے بیٹھ کے تیرا تے تیرے نبی دا ذکر کر رہے سن اسی کتھوں آ رہے حالانکہ رب دلانیاں گلاں جاندا لیکن پھر بھی فرشتیاں تو پوچھدا او دسو بندے کیڑی چیز دے طلبگار سن یا رب العالمین او تیری گلاں دے سوالی سن رب فرماتا عید سننا میری جنت ویکھی یا کوئی نہیں یا اللہ ویکھی تے کوئی نہیں اللہ فرماتا اگر دیکھ لیندے فرشتے کہیں یا اللہ ویکھے دعا دا شوق اشتیاق ہور زیادہ ہونا اللہ فرماتا ہے دسو اور کے کہندے سن یا رب العالمین او تیری جہنم کو بنا پہن دے سن جہنم تو چھٹکارا چاہتے سن اللہ پاک فرماتا ہے سننا میری جہنم دیکھی یا کوئی نہیں یا اللہ دیکھیا تے نہیں جنم کتنا ڈراونا ہے اللہ فرماتا اگر دیکھ لیں فرشتے یا اللہ اگر جہنم دیکھ لیں تے دیوانا کا خوف تے بنا اور زیادہ بدنا اللہ
پاک فرماتا ہے فرشتوں میں تم گواہ بنا لیا تسی گواہ بن جاؤ اللہ سارے کی بخشش فرما دیتی ہے جہنم کو بنا بھی عذاب فرما دیتی ہے گل ختم نہیں فرشتے کہتے ہیں بھائی اللہ جی بندے بیٹھے نا سارے پہلے تے تیرے حبیب دے ذکر دی نیت نال نہ چند بندے وچ کی ہو جائے جنہاں کو کسی بندے نال کم آ تے کو آئے تے کو ہے لوری آئی انہاں نے بیٹھا انتظار کرے تے دل میں بالکل سیدھے سی اپنے اس بندے نال ملاقات کر کے اپنا مطلوبہ کام کر سکے انہاں دا مقصد تیری اور تیرے حبیب دی ذکر دی محفل وچ بیٹھنا نہیں انہاں دا مقصد اور نیت کچھ اور ہے قدرتی میٹھی میٹھی آواز آتی او میرے فرشتوں میں انہاں بھی معاف فرما دیتا انہاں دی بخشش بھی ہو گئی یا رب العالمین وجہ کیے تے علماء لکھ دینا ہم القوم لا یشقا جلیسوں رب دے معبود دے ذکر دی وجہ تیرے بیٹھن والے انہاں تے تیرا کرم دی بارش ہوندی ہے اگر کوئی ذکر دی نیت نال نہ آیا ہوئے وہ بھی بیٹھو ہوئے دی برکت دی وجہ تو اللہ کا بیڑا بھی پاک اللہ فرماتا ہے حیا آندی کہ میرے حبیب کے ذکر واسطے بندہ بیٹھا تے تو دے نال آ کے اگر تو بیٹھ گیا تے میں اس کی صحبت دی تو کا بیڑا نہیں میں ذکر مصطفیٰ دے پڑھن والے نال اگر کوئی کسی اور نیت نال بھی بیٹھا تے نہ دے پڑھن دی برکت دی وجہ تو کا بیڑا نہیں اور ایک عقل مند بیٹھا سی میں نا خواجہ محمد امین شاہ رحمۃ اللہ تعالی آپ یہ گل کرتے کہ ذکر میں نا میرے تے کرم نوازی کہ میرا اپنا ذکر کیتا یہ سنایا یہ سنیت نہ تے جڑا ہے آیا وہ تے کہ میں ہو تے اللہ والے صاحب آپ نے روکے اب میں تھوڑی کسی اور طریقے نال سمجھے کیونکہ اللہ والا کا طریقہ مناظرہ یہ لڑائی جھگڑا نہیں انہاں تھوڑی دیر بعد خادم نام کا پکھا لے تے پکھے دی ہوا تے تھوڑی دیر پکھے دی ہوا خادم دی ہوتی نا تے آپ نے اس کو عقل مند جیسا کہ میں یہ گل نہ مانتا آپ فرمایا کہ دل کے تنکی ہوا آ رہی اس نے کیا آ رہی ہوا آ رہی آپ فرمایا کہ سے تیرا نوکر ہے یہ پکھا تین کیا چلے گا نہیں آپ فرمایا پکھا میں چل رہا ہے میرا خادم ہے اس بندہ ہوتی اس نے پکھا دین کی ہوا کا فیض اگر میں تیرے آگے تیرے تک پہنچ رہا تو رب العالمین اندے فیض تو کے سمجھ رہا اگر وہ فیض میں نہیں دے آ جاتے نا تو بیٹھا تے یقینا اس رات کا فیض تیرے بھی ضرور نہ ہو تو یہ گل سمجھ آئی اگر آئی ایک بار پھر اور سنو زمین اکرام امام کسترانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے گل لکھی فرمایا وَمَنْ لَزْمِيَ اَنْدَرْ وَمِمَّا تِرْوَا مِنْ حَاسِ اَنْدَهُ اَمَانُ فِي ذَلِكَ الْأَمَامِ جڑا بندہ نبی کریم دی آمد کا جشن سجانا محفل کرنا اللہ دے اللہ نے نبی دا ذکر کرنا اور کرنا جس جگہ تے جس گھر دے اندر جس کوٹھڑی اندر اے اللہ دے نبی دے آمد کا جلسہ ہو جائے آپ لکھیا کہ میں گواہی دینا پورا سال رب گھر پہ اپنی امن تے کرم دی بارش نازل فرمائے اللہ امن دی خیرات دیتا رب خوشیاں عطا فرمائے او نبی کریم دی آمد دی خوشیاں اندر منایا جلسہ انسان دی ہر دکھ تے بیماری حفاظت فرمائے لوگ ایک تعویذ نہیں میں تعویذ کا انکار نہیں کرتا اے بھائی حفاظت ہو جائے مال اس برکت ہو جائے فلاں خواہش نہیں پوری ہو رہی فلاں آرزو نہیں پوری ہو رہی میری ہو جائے ایسا تعویذ ہو سکتا تعویذ نال بھی یہ کام ہو سکتا لیکن اس تعویذ نالوں ہزار گنا زیادہ اے تعویذ کارآمد ہے کہ تو نبی کریم کی آمد کی خوشی جس نیت نال گھر منائے گا اللہ ضرور پوری فرمائے اور یہ تعویذ پورا سال ہر دکھ اور بیماری کو ہر مسئلے اور پریشانی کو تیری حفاظت بھی فرمائے گا اور سنا سامعین اکرام اگر کسی بندے کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی تے اور نبی کریم دی آمد کا جشن منایا ہے پھر میلاد مصطفیٰ کرائے وہ بشرا عاجلۃ نبی البویت والمرام امام کسترانی نے لکھا میرا عالم آیا پھر آئے میں گل سنائیے اللہ دیو خیر تیری سالوں سال پوری نہیں ہو رہی آمد مصطفیٰ کا جشن منانے کو فوری
پوری فرما دے وہ انسان کے سامعین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں امام ابن جوزی نے بھی یہ گل لکھی ہے اور ان سارے لوگوں نے میلاد کی پوریاں کتاباں لکھیاں آپ نے میلاد النبی شریف سے گل لکھی ہے اور ابن جوزی کوئی عام کسی گلے میں گلی مارنے کا قدیم نہیں ہے بھی ہزار کتاباں یاد سمجھنے والا قرآن حافظ دنیا آپ لکھیا وینالون بذالک اجرا جزیلا وفوزا عظیما میں نبی کریم دے میلاد دا اجر ویکھیا بیان کرن تو باہر اللہ بڑیاں کامیابیاں عطا فرمائے اللہ اجر عظیم عطا فرمائے اور انسان کے رب اجر بھی عطا فرمائے تے کامیابی بھی عطا فرمائے امن کی خیرات بھی لگائے انسان کی خواہشات بھی پوریاں فرمائے اور انسان کی دکھوں میں مصیبتوں کو ایک دل سے حفاظت بھی فرمائے پھر کل جنت بننا ہے نہیں زندگی سکون نال پر ہونی ہے نہیں اور سنا سامعین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی میرے نبی دی بارگاہ جاتے ہیں کریم آقا کا زمانہ اقدس کریم آقا فرمایا رات کا ٹائم ہے کریم آقا فرمایا ابو درداء دل پیا کرتا حضرت عامر انصاری دے گھر چلیے حضرت ابو درداء کیتی جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ فرمائے میں نبی کریم چلتے جا رہے ہیں لیکن جب حضرت عامر انصاری دے دروازے پہ پہنچیا آپ نے اپنے خاندان میں لوگوں کو اپنے گھر کی مجبور کی تو دعوت دیتی ہے تے نبی کریم دی آمد دیاں گلاں پہ کہنا سوال کرنے میں حضرت عامر انصاری دے لگنے کہ میرا نبی دنیا کے سوال تشریف لے کے آئے نے یعنی آپ کہنا سن میرا نبی ال دنیا تے آئے نے کریم آقا نے بھی ایک جملہ اپنے اکنا نال ابو عامر انصاری دے دروازے تے کھڑا ہو کے سن لیا کریم آقا نے دروازہ کھولیا اندر تشریف لے گئے انہیں حضرت عامر انصاری میرے نبی دی آمد پر بیان کریں دے سنتے کریم آقا خود تشریف لے گئے بندہ سچے دل نال نبی دی آمد دا ذکر کرے تے رب کعبہ دی قسم کریم آقا اج بھی تشریف لے آ سکتے کرتے سے تو محبت اور خلوص نال حضور میں جیسا حضرت ابو درداء فرمانے میرے نبی نے جڑا پہلا جملہ بولیا عامر انصاری آؤ فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ اے عامر انصاری تیری قدم سے دی برکت دی وجہ تو میں محمد کی ضمانت پہ آنے نال تیرے رحمتاں دے دروازے کھول چھوڑے ان اللہ فتح بے شک اللہ نے کھول دیا ہے لاکھ تیرے واسطے ابواب الرحمہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں پتہ چلیا نبی کریم دی آمد دے ذکر کرنا رب دی رحمتاں منظور ہوں تے نبی کریم نے پھر دوسرا جملہ فرمایا کریم آقا فرمایا میرے انصاری خوش ہو گیا والملائکۃ كلهم يستغفرون لك اے میرے انصاری رب دی جتنے فرشتے ہیں سارے فرشتے تیری مغفرت دی دعاواں پڑھتے ہیں رب دی رحمت بھی نازل ہو رہی تے تیری مغفرت دی بولو یا اس حضور دی آمد دی خوشی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے ہر حال وچ منانی چاہیے ہر ایک کو منانی چاہیے اور پوری محبت تے توجہ نال منانی چاہیے جرماں دی گناہاں دی معافی دا بہت بڑا ذریعہ نبی کریم دی آمد دی خوشی منانا کریم آقا دی ذات اقدس دے درود پڑھنا اور یہ تو نسی رب دے فرشتے معصوم ہیں سارے بولو رب دے فرشتے معصوم ہیں جے معصوم دعا ہوں گے معصوم گناہ پاک دعا ہوں گے تو ہو سکتا رد کر دے یقینا ایک میں دعا پہ مانگنا یا اللہ میرے گناہ معاف فرما ایک رب دے فرشتے آتے یا اللہ دے گناہ معاف فرما میری دعا تے رد ہو سکتی رب دے فرشتے دی دعا رد نہیں فرمانا تے محفل میلاد مصطفی کرن والے واسطے رب دے فرشتے بھی مفرد دی دعاواں بولو کرتے لہذا ہر صورت وچ محفل میلاد مصطفی کا انعقاد کرنا چاہیے اجتماعی کرو تو ایک بھی بڑی خوشی ہے
انفرادی طور پہ اور زیادہ کرنا ہے. ہر بندے کو اپنی اپنی استطاعت اور خوشی دے محبت دے اظہار واسطے لفظ بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور یہ سمجھو کہ ہو سکتا ہے زندگی آخری میلاد میری زندگی جو ہو سکتا ہے آخری ہی میلاد ہو گئی. اس نیت اور شوق کے ساتھ پتہ نہیں اگلے سال رب نے مہلت دینی ہے یا نہیں. اور بہت ساری نا غلط فہمیاں بھی سارے اندر پیدا ہو چکی ہیں. ایک مساوات کا درس دیتا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی تھا لیکن اس کو غلط مفہوم دے کے لوگوں کے اندر ایک گمراہی بھی پھیلائی جا رہی ہے. ہر چیز برابر نہیں ہے, ہر دن تے ہر رات برابر نہیں ہے, ہر مہینہ ایک جہا رمضان کے مہینے کی برکتاں ہو رہے تے شوال واسطے ہو رہے 6 دنوں کی فضیلت ہو رہے تے جمعے کی فضیلت ہو رہے سال دیا ساری راتوں کی فضیلت ہو رہے تے لیلۃ القدر کی فضیلت. اور بھائی مساوات کا یہ ہوتا ہے اے برابری انسان کو گمراہ بھی کر دیتی ہے. اے جڑا آگے نا میں بھی انسان کی ہوگی نبیوں کے سلطان بھی انسان یہ برابری ہے. اس واسطے نہیں رب نے بنائی برابری اس طرح سے بنائی اور بھاوی کو سید ہوئے بھاوی کو نچلی ذات ہوئے ہر ایک میں فرض پورے کرنے. ہر ایک جڑا بھی امیر ہے چاہے جس ذات کے نال ہوگا تعالیٰ کو زکات پوری اے برابری ہے. حقوق اور فرائض کی برابری ہے باقی رتبے کے رب نے ہر چیز میں بھی تفاوت نہ ہونا ہے. سارے رب دے رسول استار رحمت رب کو لے کے آئے لیکن رب نے بارے میں فرمایا تھے ان کا رسول قدرنا بعدہم علی بعد میں رسولن بھی بالن پہ فضیلت عطا فرمائے. سارے رسول بھی رتبے میں برابر بندہ کہ ساری انسانیت ہی تو ہے. کافر بھی انسان ہے تے مومن بھی انسان ہے لہذا انسان برابر. اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھانا. اس سوال کا تین قرآن کی آیات سنو تین یاد بھی رکھنا بھائی یہ گلاں تیری میری ٹھیک نہیں ہے انہاں سنبھال کے رکھ. اصل رب دا قرآن ہے. سب تو پہلے انسان کو کون ہے یار پتہ سارے کو. میرا خیال ہے اتنی ان پڑھ قوم بھی کچھ نہیں جتنی بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جتنا 2 سال بعد جمعہ پڑھنے کے بعد بھی تو نہیں پتہ ہوئے کہ رب نے پہلا انسان کے رب بنایا تو بعد میرا خیال ہے کہ تو اجازت رہنی چاہیے. بولو حضرت آدم علیہ السلام اور رب نے قرآن کو پوچھیے کہ آدم دی ابتدا کے تھی. عربی کے 2 لفظ ہیں بار بار قرآن کی آیت جانے تو صحیح یاد ہے. ایک ہے من زیر من ایک ہے الہ. من کا معنی ہوتا ہے ابتدا اور الہ کا معنی ہوتا ہے انتہا. سنو رب دے قرآن کی حضرت آدم کی ابتدا ہے. اور سنو سامعین کرام 14واں پارہ رب دے قرآن دا والا قد خلقنا الانسان من صلصال من حمإ مسنون. مٹی چو پیدا فرمایا یعنی حضرت آدم کی ابتدا کجری سے بجلی ہوئی مٹی رب دا قرآن. اللہ نے آدم علیہ السلام مٹی کو تخلیق فرمایا. یا رب العالمین پھر دنیا تیرا دوسرا انسان آیا جناب ہوا سلام اللہ علیہ. سارے بشروں کی ماں جناب ہوا سلام اللہ علیہ. یا اللہ نے جناب ہوا کی ابتدا کیڑی چیز بنائی ہے. جناب ہوا کسی کو پیدا سے تخلیق کی دی. رب دا قرآن لگا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. میں جناب اللہ حضرت آدم دی کھبی پسلی چ پیدا فرمایا. حضرت حوا دی ابتدا جناب آدم علیہ السلام دی پسلی جب لمبی ہو جائے گی پھر جڑا تیسرا انسان آیا جڑا کام میں قدرت تو ہٹ کے آیا وہ جناب عیسیٰ روح اللہ نے جناب اللہ نے جناب حضرت جبریل امین دی بھوک چ پیدا فرمایا. حضرت عیسیٰ روح اللہ دی ابتدا جناب جبریل امین دی
بھوکے باقی اسی کل کائنات انسان یا اللہ ساڑی ابتدا کی سانو بڑھائی سان کے ساتھ سورہ حجرات 26واں سپارہ رب کا قرآن یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اے بھی اقرار ہے کہ سنی قرآن بھی پڑھے میں رب دے قرآن دی آیات کی تلاوت کیا کرنا رب فرمایا باقی ساری انسانیت کو میں مرد عورت اخلاق وچ پیدا فرمایا مرد عورت اجماع تو بعد مرد عورت اخلاق تو بعد کوئی سارے دی ابتدا عورت مرد اختلاط یا رب العالمین جناب آدم دی ابتدا بجدی ہوئی مٹی ہے جناب حوا دی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام دی پسلی ہے جناب عیسیٰ روح اللہ دی ابتدا جناب جبریل امین دی پھونکے ساری کائنات انسان دی ابتدا یا اللہ نے مرد عورت اخلاق چوں بنایا اے دس یا اللہ اپنے جان کیڑی شے نال بنائے یا اللہ تیرے یار دی ابتدا کیے رب دا قرآن دا قد جاءکم من اللہ قد جاءکم من اللہ من تو بعد لفظ اللہ رب فرمایا او لوگوں اگر میرے نبی دی ابتدا پوچھنا چاہتے ہو تو پھر نبی دی ابتدا میں خود خدا قد جاءکم من اللہ میرے نبی دی ابتدا پوچھنے والے ہو اگر میرے نبی دی ابتدا سے اور کرو گے تو پھر میری ذات ہی نظر آئے اور فرمایا نور و کتاب مبین انشاءاللہ اگر زندگی وفا کی تھی اگلی جمعہ کا مبارک تے نبی کریم کی تخلیق خلقت ہو رہے اور ولادت ہو رہے خلقت مصطفیٰ وہ چیز ولادت مصطفیٰ وہ چیزیں کہ رب نے نبی کریم کی تخلیق میں فرمائی اے لفظ جڑا من اللہ اسی بھی وضاحت انشاءاللہ اگر زندگی وفا کی تھی اگلے جمعے تے ضرور کرا گا کہ رب نے اپنے حبیب اپنی چاہت تے محبت دے نال تے کس طریقے دے نال دنیا پہ تخلیق فرمایا اور پھر اس نور دی پرورش اپنی انوار و تجلیات اور اپنی محبت اور عشق دے نال کس طریقے نال اس نور کو پروان چڑھایا اور حضرت آدم علیہ السلام میرے نبی کو کتنے ہزار سال بعد دنیا پہ تشریف ایک بڑا طویل مضمون ہے لیکن بڑا محبت بھرا مضمون ہے اللہ تعالیٰ سے سارے نبی کریم کی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے اور اس حوالے نال جتنے دن بھی زندگی وچ رب نے باقی لکھے ہوئے ہتے کوشش کرو کہ زیادہ تو زیادہ باوضو رہو انہاں دنوں میں زیادہ تو زیادہ باوضو بندہ کی رب دی رحمت چاہ اور دوسرا کثرت نال سونے دی ذات تے درود شریف کثرت نال پڑھو چلدا پڑھو محبت نال پڑھو توجہ نال پڑھو بیٹھ کے پڑھو خوشبو لا کے پڑھو جس روح نال پڑھے گا یقینا خود اتنے زیادہ کرم کرے ہم تک دروازے رب کھول دے گا اللہ کو ہمیں عمل دی توفیق